کرامات صرف اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ہی ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بھی بے شمار کراماتیں ہیں۔ اس سے پہلے کا ویڈیو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا میں نے ذکر کیا۔ اب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ خلیفہ دوم ہیں، آپ کی بھی بے شمار کراماتیں ہیں۔ ان بے شمار کراماتوں میں سے دو تین کرامات آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ فرما رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مجمع اکٹھا ہے، اور دوران خطبہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ یہ دوران خطبہ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، تمام صحابہ کرام حیرت میں ہیں کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ معمول خلاف یہ الفاظ امیر المومنین کی زبان مبارک سے نکل رہے ہیں، اور فاروق اعظم حضرت ساریہ کو یاد فرما رہے ہیں۔ خیر، نماز مکمل کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ سرکار، دوران خطبہ آپ یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل فرما رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلامی لشکر کفاروں کے درمیان گھیرا ہوا ہے، اور اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت ساریہ ہے۔ چاروں طرف سے دشمنان اسلام نے اسلامی لشکر کو گھیر لیا ہے، اسلامی فوج کو گھیر لیا ہے، اور ایک لشکر پہاڑ کی طرف ہے جو اسلامی لشکر پر حملہ آور ہونے والا ہے، اسلامی لشکر پر حاوی ہونے والا تھا۔ تو میں نے دیکھا، تو یہیں سے میں نے دوران خطبہ حضرت ساریہ کو آگاہی دی کہ اے ساریہ، پہاڑی کی طرف آؤ، اے ساریہ، پہاڑی کی طرف مڑو۔ میرا یہ عرض کرنا تھا، میرا یہ خبر پہنچانا بہت ضروری تھا، ورنہ اسلامی لشکر کو ناکامیابی ملنے کے امکانات تھے۔ میرے دوستو، حضرت ساریہ مدینۃ المنورہ سے 350 کلومیٹر دور ایران کی پہاڑیوں میں، ایران کی وادیوں میں اسلامی پرچم لے کر اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی دوران جنگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کان میں جب یہ صدا آئی، اور حضرت ساریہ کے کان میں یہ صدا آئی کہ اے ساریہ، پلٹو پہاڑی کی طرف، تو حضرت ساریہ فرماتے ہیں، حضرت ساریہ جیسے ہی اپنے لشکر کو لے کر پہاڑی کی طرف پلٹے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کفاروں کا لشکر وہاں پر پوری
ہتھیاروں کے ساتھ لیس اسلامی لشکر پر حاوی ہونے ہی والا تھا، اس سے پہلے اسلامی لشکر نے بڑی شجاعت اور بہادری سے ان کفاروں پر حملہ کر دیا اور اس طرح اسلامی لشکر کو فتح یابی حاصل ہوئی۔ میرے عزیزوں، بعد میں کچھ دنوں کے بعد اس لشکر میں سے کچھ صحابہ کرام مدینہ المنورہ آئے اور آنے کے بعد یہ واقعہ وہاں تمام لوگوں کے گوشے گزار کیا کہ ہم یہ سن رہے ہیں جنگ بڑے شباب پر ہے، جنگ گھماسان چل رہی ہے، اور اسی دوران ہم نے ایک آواز سنی، حضرت ساریہ کو کوئی پکار رہا ہے۔ حضرت ساریہ نے یہ آواز سنی کہ اے ساریہ پہاڑی کی طرف آؤ۔ ہم پلٹے اور ہم نے مقابلہ کیا اور یہی صدا ہمارے فتح ہونے کی وجہ تھی۔ اگر یہ صدا نہ آتی تو شکست ہمارا مقدر تھا، اگر یہ صدا نہ آتی تو شکست یقینی تھی۔ اس صدا سے اسلامی لشکر کو فتح یابی مل گئی۔ مدینہ المنورہ کے تمام صحابہ نے کہا یہ مدد فاروق اعظم کی تھی۔ ہم دوران خطبہ یہ سن رہے ہیں کہ فاروق اعظم حضرت ساریہ کو آگاہی دے رہے ہیں، یہ فاروق اعظم کی صدا تھی۔ میرے عزیزوں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، 350 کلومیٹر کی دوری پر مدینہ المنورہ میں حضرت فاروق اعظم ہے اور حضرت ساریہ 350 کلومیٹر دور ہے۔ ان کی آواز دیکھیے آپ اور ان کا کان دیکھیے آپ کہ آپ آواز دے رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں اور ان کی پکار کو سن رہے ہیں۔ اسی لیے تو میرے دوستو حدیث شریف میں آیا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ اپنے مقام سے ساری کائنات کا، ساری دنیا کے ذرے ذرے کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اپنے عقیدت مندوں کی اور اپنے ماننے والوں کی وہ مدد کرتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم کی کھلی کرامت ہے کہ آپ نے اسلامی لشکر کی مدد کی۔ اب آئیے